अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज की जो छोटी सी वीडियो आप लोग से शेयर करने वाली हूँ, ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सवालात आ रहे थे कि आप ही हमारे साथ जो है थोड़ी सी आपको हीलिंग थेरेपी भी शेयर करें। और मेरी एक प्यारी है जिनका सवाल भी जो है इसी से रिलेटेड था, एनजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक को जो है फेस कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलें उनके सवाल को भी शामिल कर लूँगी और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्यारी सी जो थेरेपी है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरी प्यारी। इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प भी हो सके। और मेरी प्यारी, अगर कोई भी सिचुएशन से रिलेट कर रहा है तो जाहिर है मेरी प्यारी, इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं, हम अपने दिल की बात को किसी को बता नहीं पा रहे होते हैं। तो इवन की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जब हम किसी को कुछ बता भी रहे होते हैं तो लोग हमारी बात को जो है वो समझ ही नहीं पा रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि पता नहीं हमारे साथ कुछ हो गया, और हमारे घर वाले समझ रहे होते हैं कि पता नहीं इसका दिमाग खराब हो गया है, ये क्या हर वक्त रोती रहती है, इसको बार बार पर गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि कोई बड़ी बात भी नहीं होती। तो मेरी प्यारी, इस चीज़ को समझना चाहिए। अगर आपके इर्द गिर्द में भी कोई भी ऐसे लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी ऐसा इंसान है जो कि इस चीज़ को सर्वाइव कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि अपने साथ साथ जो है दूसरों की भी हेल्प करें। और ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। क्यों ना मेरी प्यारी, जो छोटी सी कोशिश है इसमें हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें। तो क्यों ना मेरी प्यारी, छोटी सी वीडियो के थ्रू जो है किसी की हेल्प हो जाए। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि मेरी प्यारी इस सिचुएशन में आप लोगों को किसी की दुआ लग जाए और मेरी प्यारी आप लोग किसी के लिए वसीला बन सके। मेरी प्यारी, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो बहन का सवाल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामुअलैकुम आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो सडनली जो है एनजाइटी अटैक्स होने लग जाते हैं और आप ही इतने ख़तरनाक होते हैं कि आप ही मुझसे सांस लेनी मुश्किल हो जाती है और आप ही मुझे समझ नहीं आती है। अगर खुशी भी होती है फिर भी आप ही सडन अटैक होता है, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता है। ख्याल आने लगते हैं कि जो दुआ कर रही हूँ उसके कबूल होने का कोई रास्ता नहीं है और सब ख़त्म हो चुका है। आप ही, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह पाक हर चीज़ कर देने पर कादिर हैं, पर आप ही थोड़े टाइम के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब कैफियत हो जाती है और आप ही मुझे समझ नहीं आती है कि उस वक्त मैं क्या करूं। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मैं डिप्रेशन और एंजाइटी वाली कैफियत में चली जा रही हूं, मुझे समझ नहीं आ रही है। आप ही, मैं कहीं पर भी जो है इंजॉय नहीं कर पाती हूँ, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आंसर ज़रूर दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी बहन, ये आपका नहीं, ये काफ़ी सारे लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है और ये एंजाइटी की ही कैफियत होती है कि जब इंसान खुशी में भी बैठा होता है तो भी उसको जो है गम की कैफियत महसूस होने लग जाती है और फिर इंसान जो है उसको समझ नहीं आ पाती है कि वो किस तरीके से अपनी सिचुएशन को या अपने घर वालों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी प्यारी देखें, अल्लाह पाक ने हर चीज़ का हल अता फरमाया है। मेरी प्यारी बहन, आपने 5 वक्त की नमाज को जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है, क्योंकि मेरी प्यारियों, फ़र्ज़ नमाज की कोई भी छूट नहीं है। और जब आप फ़र्ज़ नमाज को अदा करते हैं मेरी प्यारी, जैसे जैसे आप फ़र्ज़ नमाज को अदा करते जाएंगे आपको खुद ब खुद जो है इनर पीस भी आपको महसूस होगा। जैसे कि हमारे इंसानी जिस्म को खुराक की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारी रूह को इबादत की ज़रूरत होती है। पहले मेरी प्यारी बहन, फ़र्ज़ नमाज का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी नमाजें जो है वो कज़ा ना हो। और सेकेंडली मेरी प्यारी बहन, आपने इस तरीके से करना है कि कुरान पाक को जो है समझ कर पढ़ना शुरू करना है। जब आप कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करेंगी, चाहे मेरी प्यारी बहन आप कुरान पाक को शुरू से स्टार्ट कर लें और दिन की एक आयत जो है आप डेली बेसिस पर पढ़ने लग जाएं, इंशाल्लाह देखिएगा कि अल्लाह पाक के कलाम को जब आप समझना शुरू करेंगी तो आपका जो है ज़ाहिर है अंदर का डिप्रेशन और एंजाइटी जो भी है वो हील होता जाएगा। और अब जो है मैं आपको एक प्यारी सी थेरेपी जो है बताने लगी हूँ जो कि दरूद इब्राहीम से रिलेटेड है और जिस को अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताती हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र और करम है कि दरूद इब्राहीम पढ़ने से अल्लाह पाक जैसा मर्जी एंजाइटी एंड डिप्रेशन हो या जिस मर्जी कैफियत का पैनिक अटैक हो, अल्लाह पाक करम फरमाते हैं। तो वो मैं अब आपको बताती हूँ, आप इस तरीके से कीजिएगा, आपकी ज़रूर हेल्प हो जाएगी। 7 मरतबा इस तरीके से पढ़ना है, जैसे ही आपको महसूस हो जाए कि आपके ऊपर जो है एंजाइटी की कैफियत तारी होने वाली है या आपको जो है पैनिक अटैक होने वाला है, तो आपने एक जगह पर बैठकर अपनी आंखों को बंद कर लेना है और 3 मरतबा गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस
اس طریقے سے لینی ہے، نوز سے جو ہے انہیل کرنا ہے اور اپنے ماؤتھ سے جو ہے وہ ایکزیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہاں سے سٹارٹ لینا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم جو ہے آپ نے درود ابراہیم پڑھ کر پھر دوبارہ سے 3 گہری سانسیں لینی ہے۔ تو میری پیاری بہن، جیسے ہی آپ کو جو ہے انزائٹی کا اٹیک یا پینک اٹیک آنے لگے گا تو آپ کا فوراً جو ہے حد تک کنٹرول میں آ جائے گا۔ یہ میں آپ کو وہ تھراپی بتا رہی ہوں جس کے لیے کہہ لیں کہ بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کیے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ درود ابراہیم پڑھنے سے بڑے سے بڑا پینک اٹیک بھی ہو جائے بہت ہی اچھا محسوس ہوگا، اور آپ کا جو پینک اٹیک ہے، جو انزائٹی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ جو بھی میری پیاری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، جو بھائی مجھے سن رہے ہیں، اگر وہ سچویشن سے گزر رہے ہیں، کوئی جو ہے اس طریقے سے کر سکتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے بتایا فیملی میں بھی ہوتی ہے تو بھی آپ انجوائے نہیں کر پاتی کہ اگر آپ نے کہیں پر جانا ہے یا کوئی آپ کے گھر میں فنکشن ایسا ہے، تو اس سے پہلے جو ہے نا میری پیاری بہن، آپ اپنے آپ کو پریپیئر کیجئے، اسی طریقے سے ایک جگہ پر بیٹھ کر جو ہے اس تھراپی کو، درود ابراہیم کی اس تھراپی کو کیجئے گا۔ زندگی میں ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ جہاں پر ظاہر ہے آپ بیٹھ نہیں پائیں گی، یا آپ پراپرلی جو ہے اس طریقے سے اگر نہیں بھی کر پاتی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسی طریقے سے میری پیاری بہن ڈیپ بریتھ کرنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ ڈیپ بریتھ کرنا ہے، اور 1 مرتبہ بے شک درود ابراہیم آپ پڑھ لیں۔ پھر میری پیاری بہن آپ نے 3 مرتبہ ڈیپ بریتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ جو آپ کو انزائٹی یا پینک اٹیک ہو رہا ہے وہ کنٹرول میں آئے گا، اور بہت بہتر آپ محسوس کریں گے۔ اور جو اس چیز کو کرے وہ مجھے کامنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیے گا، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہو سکے گا میں اپنی تھراپیز بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتی جاؤں گی، تاکہ جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی بھی ہیلپ ہو سکے۔ اور میں اگر کسی کے لیے وسیلہ بن سکتی ہوں تو اس سے بہترین بات کیا ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ آپ کو بھی سمجھانا چاہوں گی، اور جتنی میری پیاریاں سن رہی ہیں ان کو بھی بتانا چاہوں گی کہ پریشانی ہر چیز کا حل نہیں ہوتی ہے، اللہ پاک کے سپرد کر دیں۔ جب آپ لوگ بے فکر ہو جائیں گے، اپنی دعا پر یقین ہوگا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے، آپ جب مانگ رہے ہو تو بس پھر کس بات کی پریشانی ہے اور کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ اللہ پاک سے مانگ لیا ہے، اللہ پاک نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو راز پوشیدہ ہوگا نا۔ اور میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راز ہم لوگ نہیں جان سکتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں معلوم میری پیاریوں ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہترین ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے حق میں کوئی دعا مانگتے ہو تو اپنے لیے بھی اور جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہو ان کے لیے بھی بہترین مانگا کرو اللہ پاک سے میری پیاریوں۔ اور میری پیاریوں بس پریشان نہیں ہوا کرو، میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں ریلیکس ہو جایا کرو، اللہ پاک کے سپورٹ کر دو، اللہ پاک سے باتیں کیا کرو۔ اللہ پاک سے بڑھ کر ہمیں کوئی بھی محبت نہیں کر سکتا، اور اللہ پاک کی جو محبت ہے نا، اللہ پاک کی محبت پکی اور سچی ہے۔ تو بس میری پیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میرے پاس ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ آپ ہی ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی آپ ہی دل کیوں بے چین رہتا ہے؟ تو میری پیاریوں، یہ دیکھیں، یہ بھی ڈپریشن کی ہی علامت ہوتی ہے کہ جب کہ انسان کے اوپر ڈپریشن حاوی ہونے لگتا ہے تو پھر میری پیاریوں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو سوچ سمجھ ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ذہن میں اتنے زیادہ وسوسے اور برے خیالات آنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے سب کچھ۔ ایون کہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جو وہ دعا کر رہا ہے اس کی دعا بھی نہیں قبول ہونی، وہ نماز بس جلدی جلدی میں پڑھ رہا ہوتا ہے، دعا بھی اس طریقے سے وہ کر رہا ہوتا ہے کہ بس جلدی سے دعا کر لو اور بس میرا یہ جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ میری پیاریوں، نماز کو جو ہے نا اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور میری پیاریوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، رک رک کر پڑھو۔ تو میری پیاریوں اسی لیے فرمایا گیا، اسی لیے بتایا گیا ہمیں کہ جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، جب ہم نماز کو اس کا معنی سمجھ کر پڑھتے ہیں، جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں پڑھ کیا رہے ہیں۔ پیاریوں، ہمیں ان چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بے چینی اور بے سکونی رہتی ہے، یا جو انسان ہمیں بہت پسند ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدل بھی لیتے ہیں۔ ہمارے گھر والے ہمیں سالوں سے کہتے آ رہے ہو کہ یہ کام کر لو کر لو کر لو، ہم نے نہیں کرنا، لیکن جیسے کوئی ہمیں ہمارا لو ون کہتا ہے یا کوئی بھی ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے دیکھو تم یہ کر لو یہ کر لو، پھر ہمیں وہ بات سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اور یہ میری پیاری یہ فیکٹ ہے، اس چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور ہم کہ ہاں یہ کیا بات کہہ دی ہے، یہ کیا ہو گیا، کسی کو کسی سے محبت یا پیار ہوتا ہے تو وہ اس کی باتوں کو مانتا ہے۔ تو میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر آپ سے کون محبت کر سکتا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بار بار قرآن پاک میں تسلی دے رہے ہیں، جگہ جگہ پر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم پریشان ہو، تم میرے پاس آ جاؤ، تم صبر کر لو، کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے کافی ہیں۔ تو میری پیاریوں،
قرآن پاک جو ہے اتنی بڑی ہیلنگ ہے ہمارے لیے، نماز ہماری اتنی بڑی ہیلنگ ہے، درود ابراہیم ہمارے لیے اتنی بڑی ہیلنگ ہے، اور ہم پتہ نہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ بس اس بندے نے مجھے ایسے کہہ دیا تھا، میری وہ کزن ہے اس کی شادی ہوگی، میری ابھی تک شادی نہیں ہو رہی، ہسبینڈ جو ہے وہ کہیں اور چیٹ کر رہے ہیں، اور ہسبینڈ جو ہے میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، ان کا رویہ نہیں ٹھیک۔ میری پیاریو، اللہ پاک کو راضی کرو، لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ دیکھو جب آپ اللہ پاک کو راضی کر لو گے نا، تو یہ جتنے لوگ ہیں نا، جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے فیملی ممبرس ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ان لوگوں کو بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ اللہ پاک کی مان کر چلو گے، اللہ پاک کو راضی کرو گے، تو آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے، بڑے سے بڑے پریشانیاں جو ہیں وہ کہاں جائیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور میری پیاریوں، دیکھو جب ہم انسان کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، تو وہ ہمیں ایسا بگا بگا کے تھکا دیتا ہے کہ ہم گر جاتے ہیں۔ میری پیاری، وہ انسان آ کر ہمیں مڑ کر اٹھاتا نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر آپ راہ پر چلتے ہو، اور اگر آپ کا قدم ذرا سا لڑکھڑاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً آپ کو تھام لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو مانا ہوتا ہے۔ کوئی جو وقتی باتیں کرنا اور یہ وقتی جو ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکشن بنا لینا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ میری پیاریوں عارضی ہے۔ دیکھ چیز چاہیے آپ کو، کوئی چیز پسند ہے، آپ اللہ پاک سے بات کرو، اللہ پاک سے کہو کہ اللہ پاک آپ نے میری دعا کو قبول کرنا ہے۔ میری پیاریوں، بس پریشانی کس بات کی ہے اور کس بات کی فکر ہے، اللہ پاک کے سپورٹ کر دیا کرو۔ اور یہ جو باتیں میں آپ لوگوں سے کر رہی ہوتی ہوں نا، یہ جو آج میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو اسی لیے کر رہی ہوں کہ اگر کوئی آپ لوگوں کو سننے والا نہیں ہے، یا آپ اپنے دل کی بات کسی کو نہیں بھی بتا پاتے ہو، بہن بھائی بھی جو ہیں وہ بھی فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی بس کر دو، اب تم کیا بار بار ایک ہی چیز کا ذکر کرتی رہتی ہو، یا کیا اس چیز سے نکل ہی نہیں پا رہے ہو۔ تو میری پیاریوں، کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا ہمیں سننے کے لیے، آپ ہی ہیں نا آپ لوگوں کو سن لیتی ہیں۔ تو میری کوشش پوری ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو رپلائی دے سکوں، آپ لوگ اپنے کوسچن جو ہوتے ہیں مجھے کامنٹ سیکشن میں بھیج دیا کریں میری پیاریوں، ایز سون ایز پاسبل۔ میری پوری کوشش ہے کہ جتنی میری کل سٹوریز آئی ہوئی ہیں وہ بھی میں شیئر کروں، آپ لوگوں کے سوالات بھی شامل کروں، اور آپ لوگوں کو انسٹا پر بھی رپلائی دے سکوں۔ بس الحمدللہ میری پیاریوں، اللہ پاک نے انسان سے کام لینا ہوتا ہے، اللہ پاک ہی وسیلے بناتے ہیں، اور میری پیاریوں اللہ پاک کی مدد ایسے ہی تو آتی ہے، کچھ وسیلے بن جاتے ہیں، اللہ پاک کی مدد آ جاتی ہے، کچھ چیزیں ہمارے سامنے ایسے آ جاتی ہیں۔ تو بس پریشان نہ ہوا کریں، اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے فیملی والوں کے لیے خوش رہا کریں۔ میری پیاریوں، اپنے گمان کو اچھا رکھ لو، اپنی سوچ کو جو ہے نا صحیح رکھو۔ لوگوں کو یہ نہیں کہوں گی کہ پازیٹیو رکھو، اپنی سوچ کو رائٹ وے پر چلاؤ۔ جب آپ رائٹ وے پر چلو گے نا، تو خود بخود آپ کے منزلیں، آپ کے رستے آسان ہوتے جائیں گے۔ اور اللہ پاک نے میری پیاریوں قرآن پاک میں بہت شفا رکھی ہے۔ قرآن پاک کو میں پھر کہوں گی کہ سمجھ کر پڑھو، درود ابراہیم کی اس تھیراپی کو آپ لوگ کریں، اور جو بھی میری پیاریوں آپ کے پاس اگر کوئی اپنی بات کو سنانے آتا ہے، تو آپ لوگ اس کی بات کو ضرور سنیں، اور بالکل پریشان نہیں ہوا کرو۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے حق میں بہتر سے بہترین فرمائے، انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، یہ تھی چھوٹی سی پیاری سی ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے۔ امید کروں گی کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں میری پیاریوں حسنین، مجھے اور میری پیاریوں کو سب کو یاد رکھیے گا، جو لوگ مجھے سنتے ہیں ان سب کو یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور کل بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری آئے گی، میریکل آف درود ابراہیم۔ تو میری پیاریوں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔